وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.
معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر اکثر جرائم، اکثر گناہ مال کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ اکثر گناہوں کا سبب مال و دولت، اس کی بے جا محبت اور اس کا حرص، طمع اور لالچ۔ بہت سے گناہوں کا سبب بنیادی طور پر مال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، کاروباری حضرات، مارکیٹوں میں کام کرنے والے، ظہر عصر کی نماز کس وجہ سے وہ نہیں پڑھتے؟ وجہ مال کی محبت ہے۔ کتنے ایسے ذمہ دار کاروبار میں مصروف، کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی جب کام کا سیزن ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نماز پڑھی نہ پڑھی، وقت پہ پڑھی، باجماعت پڑھی، جیسے بھی، اس لیے کہ مال کی حرص، طمع اور لالچ اس قدر غالب ہوتا ہے کہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، والدین سے رویہ اچھا نہیں، اپنے بہن بھائیوں سے تعلق ختم ہو چکا، حتیٰ کہ گھر کے اندر فتنہ، لڑائی جھگڑا، سبب کیا ہے؟ مال، دولت، پیسہ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہیں ان میں بڑے بڑے گناہوں پہ اگر نظر ڈالی جائے تو بہت سے گناہ ایسے نظر آئیں گے، سبب پیچھے یہی دولت ہوگی۔ چوری، ڈکیٹی، زناکاری، رشوت خوری، مال میں خرد برد اور خیانت، سود خوری، کتنے ایسے گناہ ہیں، سبب کیا ہے؟ مال۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایک نہیں کئی آیات میں مال کی حقیقت سے انسان کو خبردار کیا۔ فرمایا، لوگو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگو یہ مال اور تمہاری اولاد، جہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتیں ہیں، وہاں یہ بہت بڑا فتنہ اور آزمائش بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت اس کے لیے ایک چیز سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا فتنۃ امتی المال، فرمایا میری امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اور جس میں اکثریت لوگوں کی گمراہ ہوگی، اللہ رب العزت سے دور ہوگی، فرمایا فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ جو سب سے خطرناک فتنہ ہے، فرمایا وہ مال کا فتنہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو اس لیے خبردار کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، مرشد اور رہبر و رہنما ماننا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو یاد رکھنا کہیں یہ مال اور تمہاری اولاد، مال کی محبت، اولاد کی محبت تمہیں اپنے رب سے غافل نہ کر دے، اپنے رب کی یاد سے تمہیں دور نہ کر دے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم، ایسا بد نصیب انسان جو مال کی حرص میں اتنا اندھا ہو جائے، مال کی لالچ میں اس کی آنکھوں پہ ایسی پٹیاں پڑ جائیں کہ وہ اس کو اپنے رب کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو، حقوق اللہ سے بھی غافل ہو جائے، حقوق الرسول کی بھی پرواہ نہ کرے، حقوق العباد کے اندر بھی غفلت کا شکار ہو جائے۔ فرمایا انسان کی بربادی کے لیے، انسان کی ہلاکت کے لیے، اور یاد رکھو شرک
صرف بتوں کی پوجا کا نام ہی شرک نہیں۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کو اپنا خدا سمجھ لیتے ہیں۔ تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، فرمایا درہم و دینار کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی میرے اللہ کا حق کیا ہے، میرے اوپر میرے نبی کا حق کیا ہے، قرآن حکیم کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، انہیں کوئی اس سے غرض نہیں ہوتی، ان کو غرض یہی ہے کہ میرا پیسہ بڑھے گا کیسے، اس پیسے میں اضافہ کیسے ہوگا۔ مالا وعددا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا یہ ہے، سوچتا یہ ہے کہ شاید یہ میرا مال ہمیشہ رہنے والا ہے اور کبھی یہ مال مجھ سے جدا نہیں ہوگا، اس لیے انہیں گن گن کر سنبھال کر اور تجوریاں بھر بھر کے رکھتا ہے۔ گمان یہ ہے، تصور یہ ہے ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو ایک تعلیم دی، مسلمانوں کو ایک سبق دیا، زندگی گزارنے کا جو اصول دیا، سب سے پہلے آپ جتنی قرآن مجید کی مکی صورتیں ہیں، 13 سالہ مکی زندگی میں قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں، اگر ان کو آپ غور سے پڑھیں، ان کے مضامین پہ گہری نظر ڈالیں، سمجھ آتی ہے کہ سب سے زیادہ جس عقیدے کو ان صورتوں میں بیان کیا گیا، اللہ کی وحدانیت اور یکتائی اور فکر آخرت، عقیدہ آخرت، کہ مسلمانوں، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی یہ سدا کی زندگی نہیں، ہمیشہ کی زندگی نہیں، یہ عارضی اور فانی زندگی ہے۔ ایک دن تم نے یہاں سے جانا ہے، اپنی اگلی زندگی میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، سب سے زیادہ 13 سال میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت، ایمان بالآخرہ، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، عقیدہ آخرت پر ایمان، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان، قبر اور قبر کے بعد کے مراحل، اللہ کے سامنے پیشی، رب کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ زندگی اور یہ عقیدہ جس قدر انسان کا مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر اس میں اللہ رب العزت استقامت پیدا کرتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ خرید سکتی ہے اور نہ ہی کسی میدان میں وہ بک سکتا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اربوں کھربوں کی تعداد میں یہ ڈالر، یہ پیسہ، یہ روپیہ ایمان کی ایک رتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایمان کی ایک رتی اللہ نے جو نصیب فرما دی ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، صورت میں اللہ نے جو نبی عطا کیے، امام الانبیاء، سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ انسان پھر اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ دنیا کی جاہ و جلال، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کی عارضی عزت، یہ سب کچھ عارضی اور فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لوگوں ہر چیز کو فنا ہے، کسی کے عہدہ وہ سدا نہیں رہتا، کسی کی صحت وہ ہمیشہ نہیں رہتی، کسی کی جوانی وہ ہمیشہ ساتھ نہیں نبھاتی، کسی کی دولت، کسی کی زمین، یہ ہمارے نیچے جو پاؤں کے نیچے زمین ہے، اس پہ آج تک مجھ سے اور آپ سے پہلے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس کے مالک آئے، زمین وہیں پڑی ہے، مالک بدلتے رہتے ہیں۔ سبق یہ ملا کہ انسان، تیری زندگی عارضی ہے، تیری ملکیت عارضی ہے، تیرا عہدہ عارضی ہے، تیری شہرت عارضی ہے، لیکن اگر ان تمام چیزوں کو تو اس ابدی زندگی کے لیے استعمال میں لائے گا تو پھر اللہ عزت دے گا، تو ہمیشہ کی عزت، اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی ہوگی تو ہمیشہ کی کامیابی۔ پیارے بھائیوں، مال کے حوالے سے قرآن مجید میں مسلمانوں کو جو سبق دیا گیا کہ مسلمانوں، یہ مال، اس میں میرے اللہ کا بھی حق ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، رزق ہم نے دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ میں دے دیا، مالک تمہیں بنا دیا، لیکن یہ تمہاری ملکیت عارضی ہے،
کس لیے؟ تاکہ اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرو اور رب کے ہاں مرتبے پاؤ۔ زکوٰۃ کے ذریعے، نفلی صدقات کے ذریعے، صدقۃ الفطر کے ذریعے مسکین اور ضرورت مند معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں فی سبیل اللہ کی راہیں ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں مال دیا ہے وہ سارا تمہارا نہیں، تمہارے اس مال میں بھی اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہے، اس میں کمزوروں کا حق ہے، مسکینوں، یتیموں، بیوہ عورتوں کا حق ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی دین کی جو راہیں ہیں ان کے بھی اس میں حق ہیں۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، پہلی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، پہلا صفحہ، اللہ رب العزت نے وہاں جس بات کا حکم دیا، لوگوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا لوگوں یہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ لیکن کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ پر ایمان رکھنے والے، ایمان بالغیب، نمازوں کو قائم کرنے والے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ قرآن مجید کی جو ابتدا میں نے آیت پڑھی، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، لوگوں میرا اللہ کتنا مہربان ہے۔ دنیا کے اندر آپ تصور کریں، ایک شخص آپ سے قرض مانگے، قرض جو مانگ رہا ہے آپ کو پتا ہو کہ میرا قرض جب میں واپس مانگوں گا یہ دے دے گا، آپ کبھی بھی اس کو قرض دینے میں دیر نہیں کریں گے، پتہ ہے مال ڈوبے گا نہیں، محفوظ رہے گا، جب مجھے ضرورت ہوگی مجھے واپس ملے گا۔ پھر جس کو قرض دے رہا ہے اگر وہ قرض مانگنے والا، لینے والا وہ مالدار بھی ہو، ایک ہے کہ ایماندار تو ہے لیکن ہے کنگال، کہ کوئی پتہ نہیں کہ بھائی یہ واپس کرنا بھی چاہے تو ممکن ہے نہ دے سکے، غربت ہے، بے بسی ہے، بسا اوقات نہیں دے پائے گا۔ نہیں، وہ مال جو قرض مانگنے والا ہے وہ امانت دار بھی ہو، واپس کرنے کا پختہ ارادہ بھی رکھتا ہو اور خود صاحب حیثیت اور مالدار بھی ہو۔ پھر تیسری بات، جو قرض مانگ رہا ہے اس کی طرف سے یہ آفر بھی ہو کہ بھائی جو تمہارا قرض ہے نا، پیسہ ہے، یہ اتنا نہیں رہے گا، میں اس کو کاروبار میں لگاؤں گا، تجارت میں لگاؤں گا، یہ پیسہ بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا، اور جتنا منافع ہوگا وہ میرا نہیں تمہارا ہی ہوگا۔ انسان اس کو فوراً دیتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ اگر اسے یہ آفر بھی ملے کہ بھائی جتنا قرض دو گے وہ قرض بھی واپس ملے گا، اس پہ منافع بھی ملے گا، اور پھر میں اپنے پاس سے بھی تمہیں بے تحاشا نوازوں گا، تمہارے تصور سے بھی بڑھ کے۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا کے اندر تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان اتنی آفریں دے، لیکن میرا اللہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، لوگوں اگر تم اللہ کو قرض دو، رب کو قرض دو، یضاعف لکم، اللہ تمہیں تمہاری اصل بھی واپس کرے گا، بڑھا کے واپس کرے گا، یضاعف لکم، اس میں اتنا اضافہ کرے گا۔ اور غفور شکور، وہ قدردان بھی ہے، پردے ڈالنے والا بھی ہے، کتنا بڑھائے گا؟ فرمایا ایک کھجور دو گے میرا اللہ اسے اود پہاڑ کے برابر بنا دے گا۔ دنیا کے اندر انسان معمولی سے نفع کے لیے بڑا بے چین اور بے تاب ہوتا ہے، لیکن میرے اللہ سے بڑھ کر وعدے میں سچا کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، لوگوں کائنات میں اللہ کی بات سے بڑھ کے کسی کی سچی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور میرے اللہ کے وعدے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، دونوں ہی ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے۔ فرمایا دعا کرنے والا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جس نے تیری راہ میں دیا، تجھے راضی کرنے کے لیے دیا، کتنا دیا کوئی مقدار کا تعین نہیں، آدھی کھجور دی، ایک کھجور دی، 1 روپیہ دیا، 1 لاکھ دیا، کتنا دیا؟ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جس نے تیری راہ میں دیا، اے اللہ اس کو اس کا بدل نصیب فرما اور کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرما۔ یہ دعا فرشتوں کی طرف سے۔ فرمایا دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتے، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جس کو تو نے دیا لیکن وہ بخیل بن گیا، کنجوس بن گیا،
اس مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا، تیرا حق بھی نہیں دیا۔ آرڈر تو یہ تھا آتو حقہ یوم حصادی، لوگوں میرے اللہ کا حق سب سے پہلے۔ اس لیے تمہارا کیا کمال ہے، تم نے تو ایک دانہ ڈالا تھا، اس ایک دانے کو 7 بالیوں میں تبدیل کس نے کیا؟ اس ایک دانے کو اللہ نے 700 دانوں میں تبدیل کیا۔ یہ کمال کس کا ہے؟ زمین کی تہوں میں، اندھیروں میں دنیا کی کوئی طاقت وہاں دیکھ نہیں سکتی۔ اس کو بڑھانا، پھلانا، اس کو پھاڑنا اور اس میں سے پھر بالیاں نکالنا، اس کو تناور درخت کی شکل میں اور پودے کی شکل میں تبدیل کرنا، یہ کس نے کیا ہے؟ میرے اللہ نے کیا ہے۔ اب تم سے میرے اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ کتنا مانگا؟ نصف مانگا، آدھا مانگا، 2 گنے مانگا، کیا مانگا؟ فرمایا لوگوں 20واں حصہ، آتو حقہ یوم حصادی، اس دن جس دن تم نے فصل کاٹ لی ہے، گھر میں لانے سے پہلے میرے اللہ کا حق وہیں ادا کر دو۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نہیں کرتا، اللہ کا فرشتہ بد دعا کرتے، اللہم آت ممسکن تلفا، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی وہ جھوٹے مقدموں کی شکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی بیماری کی شکل میں مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی آفت اور صدمہ، کسی نہ کسی طریقے سے وہی مال جو یہ اس نے سمجھا کہ یہ مال میرا ہے، سدا رہے گا، ہمیشہ رہے گا، یہ مال میری اولاد کے کام آئے گا، اولاد، اللہ اسی اولاد میں سے ایک ناخلف ایسا پیدا کرتے ہیں، باپ ساری زندگی کماتا رہا، ساری زندگی جمع کرتا رہا، ساری زندگی نہ خود سکون سے کھایا نہ اولاد کو کھلایا، اولاد میں سے رب ایک پیدا کرتے ہیں جو چند سالوں کے اندر سب کچھ اڑا کے اور سب کچھ سے فارغ ہو کے ہاتھ جھاڑ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ کے نبی نے فرما دیا، اس لیے کہ فرشتے کی بد دعا، اے اللہ جس نے تیرا حق بھی نہیں دیا، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ بربادی کی کئی شکلیں میرا اللہ نکال لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی، میں حیران ہوتا ہوں۔ وہ نبی کے یار، وہ صحابہ کرام، کمال ان لوگوں کی سوچ تھی۔ اللہ نے ان کو نبی کے ساتھ دینے کے لیے رب نے انتخاب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار، ان کے دل کتنے صاف اور شفاف تھے، اور ان میں اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت اور اس دین کے لیے قربانی کے کیا جذبات تھے۔ وہ نبی کے صحابہ، جس کو اللہ نے زیادہ دیا اس نے زیادہ خرچ کیا، جس کو اللہ نے بہت دیا اس نے ایک ایک مجلس میں، یہ سوچ ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ اپنے پیٹ سے آگے نہیں بڑھتی، ہر وقت سوچ اپنے پیٹ کے بارے میں، مجھے کیا فائدہ ہے، میری ذات کو کیا فائدہ ہے۔ کچھ ہوتے ہیں اپنی اولاد کا سوچ لیا، اپنی بیوی بچے، اپنا گھرانہ، کچھ مزید اپنے خاندان برادری تک، لیکن ایک امت کی سوچ، ایک قوم کی سوچ، انسانیت کی فکر، لوگوں کا درد، انبیاء کو اللہ نے یہی مشن سونپا تھا۔ نبی اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ بندے، ان کو فکر ہوتی تھی کہ لوگوں کو اللہ کی جہنم سے بچانا ہے، رب کی جنت کے راہی بنانا ہے، میری ذات کا نقصان بھی ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے۔ انبیاء کرام کا یہی مشن اور نبی کے صحابہ یہی سوچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جب مال کی باری آتی ہے، خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ یہ تو مالداروں کا کام ہے، یہ تو کروڑوں پتی کا کام ہے، اربوں پتی کا کام ہے، جس کی بہت زمین ہے یہ تو اس کا کام ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا، میرا موضوع ہی نہیں، یہ تو موضوع مالداروں کا ہے، جس کی جیب بھری ہوئی ہے، جس کی اپنی ضرورتیں پوری ہیں، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، ہم نے غربت کا نام سنا ہے، غربت دیکھی نہیں اور اللہ دکھائے بھی نہ۔ غربت ہوتی کیا ہے اس دور کے اندر، یہ تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے جن لوگوں نے غربت دیکھی، نبی کے صحابہ، غربت کیا تھی؟ آج کسی غریب سے پوچھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غربت کیا تھی؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ کو دیکھا مسجد نبوی کے اندر، کسی کے پاس تہمت تھا تو اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں تھی، ایک ہی تہمت،
دوسرا کپڑا نہیں جسم ڈھانپنے کے لیے، اور ایک کپڑا بھی اتنا چھوٹا ہے کہ اس کپڑے کو بائیں ہاتھ سے وہ پکڑ کے رکھتے کہ اگر وہ کپڑے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو سطر بھی ننگا ہو جائے گا۔ اتنی غربت اور حالت کیا ہے؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ابو ہریرہ سید المحدثین فرماتے ہیں مسجد نبوی روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی کے منبر اور حجرے کے درمیان ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گرے ہوتے، ایک آنے والا آتا اور گردن پہ پاؤں رکھ دیتا کہ شاید اس کو کوئی دورہ پڑا ہوا ہے، کوئی مجنون آدمی ہے، دورے میں ہے۔ فرماتے ہیں لیکن یہ حالت اس وجہ سے بنی ہوتی تھی کہ ابو ہریرہ میں کتنے دن سے کوئی چیز کھائی نہیں ہوتی تھی، بھوک کی اس شدت کی وجہ سے بے ہوشی اور غشی کے دورے ہوتے تھے۔ یہ غربت کا عالم، لیکن نبی کے صحابہ نے کیا کیا؟ جس کو اللہ نے دیا تھا انہوں نے بھی خوب خرچ کیا، اور کیسے خرچ کیا؟ ابو بکر صدیق کا قصہ آپ سنتے ہیں، سارا مال لے کے آگے، عمر فاروق آدھا مال لے کے آگے، عثمان غنی ایک مجلس میں 900 اونٹ ایک مجلس میں پیش کیے، یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، 900 اونٹ، کتنے کلو چاندی، اور کتنا اللہ کے نبی کی گود کے اندر کتنے دینار۔ یہ عثمان غنی، اور جن کے پاس نہیں تھا انہوں نے کہا ہمارا موضوع ہی نہیں، ہمارا کیا لینا دینا، ہمارا اس سے کیا تعلق، ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ بے تاب ہو گئے، بے چین ہو گئے، ہمارے پاس ہے نہیں، کیا کریں؟ سیدنا عقیل ایک یہودی کے پاس گئے، کہا محنت کرنا چاہتا ہوں، کام ہے تو بتاؤ۔ کہا ہاں کام ہے، یہ کھجوروں کے باغ کو پانی دینا ہے۔ کہا میں ہاتھ سے ڈول کھینچوں گا۔ رات عشاء کی نماز کے بعد اس یہودی کے باغ کو پانی لگانا شروع کیا، ساری رات ڈول کھینچ کھینچ کے ساری رات باغ کو پانی دیا۔ نتیجے میں مزدوری میں ایک مٹھی کھجوریں ملی، صبح لا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں، یا رسول اللہ عقیل کے پاس کچھ نہیں، یہ چند کھجوریں ہیں، یہی قبول فرما لیجئے۔ اور پھر میرا اللہ وہ مقداروں پہ نہیں جاتا، میرا اللہ تو معیاروں پہ جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کس نے کیا دیا، وہ یہ دیکھتا ہے تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں شوق کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے، سچی لگن کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، 1 درہم خرچ کرنے والا 1 لاکھ خرچ کرنے والے سے اللہ کے ہاں بڑھ گیا۔ کیوں؟ فرمایا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ایک نے 1 لاکھ درہم دیا، ایک نے 1 درہم دیا، اللہ کے ہاں 1 درہم والا بڑھ کیسے گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جس نے 1 درہم دیا اس کے پاس کل تھے ہی 2 درہم، اس کی کل آمدنی 2 درہم تھی، اس نے 1 اللہ کی راہ میں دے دیا، اس کا مطلب اس نے اللہ کی راہ میں آدھا مال دے دیا، آدھا مال میرے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور جس کے پاس کئی لاکھ تھے اس نے 1 لاکھ دے دیا، اس نے گویا کہ اپنے بہت سارے مال کا ایک چھوٹا سا جز دیا، ایک چھوٹا سا جز۔ میرے اللہ نے اس کے 1 درہم کو 1 لاکھ والے سے بڑھا دیا، کس لیے؟ غفور شکور۔ لوگوں اللہ بڑا ہی قدردان ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اور خرچ کرنے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کیا؟ فرمایا لوگوں 1 کروڑ دے کے جہنم سے آزادی پالو، نہیں کہا 1 لاکھ دے کے، 50 من دے کے، کہاں سے شروع کیا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے نبی نے یہاں سے شروع کیا۔ فرمایا لوگوں جہنم کے انگاروں سے اپنے آپ کو آزاد کروا لو، کس سے؟ کچھ نہیں، آدھی کھجور ہے، آدھی کھجور دے دو، میرا اللہ اس آدھی کھجور پہ تمہیں جہنم سے آزادی دینے پہ قادر ہے، کرو تو صحیح۔ اللہ ہمت دے، اللہ شوق دے، اللہ توفیق دے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا اللہ فرماتے ہیں، اور میرے اللہ سے سچا کوئی نہیں، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے جو میں نے دیا ہے اس کو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو میرے بندوں پہ خرچ کر، میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو اپنی طاقت کے مطابق دے، میں اپنی قوتوں اور اپنے خزانوں سے تجھے نوازوں گا۔ نبی کے صحابہ، غربت کا عالم میں آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ نے ان غریب صحابہ کو مالدار کس وجہ سے کیا؟ عبد الرحمن بن عوف
مدینے کے دوسرے نمبر پر سب سے بڑے تاجر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نام آتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد سالانہ 10 لاکھ درہم ایک ایک ام المؤمنین کو تحفے میں پیش کیا کرتے تھے کہ یہ آپ کا خرچہ ہے تاکہ آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ 10 لاکھ درہم ایک ایک اللہ کے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی کی بیوی کی خدمت میں پیش کرتے۔ لیکن کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ جب مدینے آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، مدینے آئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں وہ قصہ معروف ہے، سعد بن ربیع نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن اللہ کے نبی نے مجھے آپ کا بھائی بنایا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں تم لے لو، میری جتنی زمین ہے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھی تم لے لو۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ سیدنا عبد الرحمن فرماتے میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، اے اللہ جو تو دے گا اس میں سے آدھا تیرا ہوگا۔ فرمایا میں نے ایک کھجور سے اور معمولی سی مقدار سے کام شروع کیا اور پھر اللہ نے اتنی برکت ڈالی، فرماتے ہیں میں زمین سے پتھر بھی اٹھاتا ہوں، اللہ مجھے اس کے نیچے سے بھی نفع ہی دیتے ہیں۔ وہ غریب مالدار کیسے بنے؟ ایسے ہی اللہ کو راضی کر کے۔ اور ہماری جو مالدار ہیں وہ بھی غربت کی طرف جا رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ جب بخل بڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت بھی رک جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت توفیق دے، یاد رکھیں جب بھی خرچ کرنے کی بات آئے 2 باتیں بنیادی کبھی نہ بھولیں، کبھی بھی۔ جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے، نمبر 1 ہمیشہ دیں تو خوشی سے دیں، کڑتے ہوئے نہ دیں، دل کی تنگی سے نہ دیں، نہ چاہتے ہوئے نہ دیں، مجبور ہو کر نہ دیں۔ میرے اللہ کو ایسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ سے بدلہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، پھر دیں تو خوشی سے دیں۔ جتنی اللہ نے وسعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، کبھی بھی مجبور ہو کر نہ دیں، تنگی سے نہ دیں، خوشی سے دیں۔ یا اللہ تو نے دیا ہے تو دے رہا ہوں، تھوڑا دیا ہے تھوڑا دے دیں، زیادہ دیا ہے زیادہ دیں، اللہ کا حق تو ادا کریں۔ اللہ اکبر، جب انسان خوشی سے میرے اللہ کا حق دیتا ہے پھر اللہ کیسے نوازتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے سنن نبی داود میں کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھجوایا کہ جاؤ فلاں سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ جیسے آج بھی ایک سیزن ہے، موسم ہے، عشر کا موسم ہے، اللہ کا حق ادا کرنے کا سیزن ہے۔ کچھ لوگ دیتے بھی ہیں تو دل کی کڑن کے ساتھ، دل کی تنگی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، مجبور ہو کر۔ ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے بھجوایا، وہ صحابی جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے پہنچے، جب انہوں نے ان کے مال کا حساب لگایا تو حساب لگا کے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے مال میں یہ ایک اونٹنی جو ہے نا یہ زکوٰۃ میں بنتی ہے۔ اور وہ اونٹنی کیسی ہے؟ بالکل لاغر سی، کمزور سی، چھوٹی، 1 سال کی، اس لیے کہ اس کی اونٹنیوں میں زکوٰۃ ہی اتنی بنتی تھی۔ مقدار شریعت نے تعین کیا ہے، کتنی تعداد ہو تو 1 سال کی، کتنی تعداد ہو تو 2 سال کی، پھر 3 سال، پھر 5 سال کا اونٹ، پھر تعداد 2 پہ چلی جاتی، 4 5 ایسے 5 اونٹوں سے نصاب شروع ہوتا ہے، 25 اونٹ پہ جا کے پھر آگے اونٹوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حساب کیا گیا تو 1 سال کی اونٹنی کا 1 سال کا بچہ وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ بھائی آپ کی زکوٰۃ یہ ہے لہٰذا یہ دے دیں۔ تو وہ صحابی آگے سے جواب دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ پہلی دفعہ اللہ کے نبی کا قاصد میرے پاس آیا ہے اور میں اللہ کے لیے یہ اونٹنی کا بچہ دوں جو نہ سواری کے قابل ہے نہ یہ دودھ کے قابل ہے، رب کعبہ کی قسم میں یہ نہیں دوں گا، بلکہ میرے یہ اونٹوں میں جو سب سے عمدہ ہے زکوٰۃ میں وہ لے کے جائیے۔ لیکن اسلام نے یہاں ایک قانون دیا ہے کہ جتنا اللہ کا حق ہے اس سے زیادہ آنے والا ہے زکوٰۃ کی وصولی پر، اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ لے۔ ہاں اپنی خوشی سے کوئی دے، اس کو بتایا جائے بھائی رب کا حق اتنا ہے، باقی جو مرضی تم کرو۔ اس صحابی کو نے کہا کہ نہیں، آپ کی زکوٰۃ میں یہ اونٹ بنتا ہی نہیں، لہٰذا جو بنتا ہے میں وہی لوں گا۔ ہاں ایک صورت ہے، آپ خود میرے ساتھ چلو اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ کے رسول کے سامنے جا کے پیش کرو، وہ قبول کر لیں تو ان کی مرضی۔ یہ صحابی وہاں سے چلا اس قاصد کے ساتھ، زکوٰۃ وصول کرنے والے کے ساتھ، اللہ کے نبی کے پاس آ کے کیا کہتا ہے، یا نبی اللہ اتانی رسولک
लियाखुद मिन्नी सदका व अईमुल्लाह, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قاصد میرے پاس آیا، مجھ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا۔ یا رسول اللہ میرا شوق یہ ہے کہ میں بہترین اونٹ پیش کروں جو سواری کے قابل ہو، دودھ کے قابل ہو، میں وہ دینا چاہتا ہوں، یہ لیتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ میرے صحابی تمہاری زکوٰۃ بنتی ہی اتنی ہے جتنی وہ بتا رہا ہے، لیکن تم اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن یہ تمہارے اوپر فرض نہیں، ہاں نفلی طور پر اضافی دینا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ اس صحابی نے خوشی سے اپنی جو فرض تھا اس سے زائد دیا۔ روایات کے الفاظ ہیں 1 سال گزرا، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، 1 سال۔ 1 سال کے بعد وہی صحابی جس کی زکوٰۃ 1 سال پہلے صرف ایک اونٹنی، 1 سال کی ایک اونٹنی بنی تھی، 1 سال میں اللہ نے مال میں اتنی برکت ڈالی، آئندہ سال جب اس کے مال کا حساب کیا گیا تو 30 اونٹ تھے جو اس کی صرف زکوٰۃ بنی، 30 اونٹ تھے جو صرف زکوٰۃ میں آئے، اور ایک اونٹ آپ کو میں بتا چکا ہوں تقریباً کوئی 30-40 اونٹوں پہ جا کے ایک کا اضافہ ہوتا ہے، تو 30 اونٹوں کا مطلب یہ ہے کہ کتنے سینکڑے میرے اللہ نے اس کو اونٹ دے دیے۔ کس لیے؟ جب دل کی خوشی سے انسان دے پھر میرا اللہ بھی ویسے ہی نوازتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دیتے وقت، اللہ کی راہ میں دیتے وقت دل میں تنگی نہ لائیں، اس لیے کہ لوگ مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل دیکھتا ہے۔ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، لوگ شکل دیکھتے ہیں، لوگ مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے اور تمہارے کردار کو دیکھتا ہے۔ میرا اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ ہمارے دل میں بھی ایسا شوق اور اللہ جذبہ پیدا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں جو علاج کے لیے کوئی حرج نہیں، آپ کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج کروانا یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے خود علاج کے طریقے بتائے، صحابہ کا علاج کیا، لیکن ایک علاج کا طریقہ وہ بھی ہے جو جناب رسول اللہ نے یہ بتایا ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، لوگوں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ جس طرح روٹین میں دوائیاں کھاتے ہو، کبھی روٹین میں ایسے صدقہ دے کے دیکھو کہ یہ میرے اللہ کی رضا کے لیے، اس بیماری کے علاج کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے لوگوں اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، عبداللہ بن مبارک، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کیا کہتا ہے جی میرے گھٹنے میں تکلیف ہے اور 7 سال ہو گئے ہیں، 7 سال ہو گئے گھٹنے کی تکلیف ختم نہیں ہو رہی۔ وَقَدْ عَالَجْتُ بِأَنْوَاءِ الْعِلَاجِ وَأَصَلْتُ الطِّبَّاءَ، میں نے نہ کوئی علاج چھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی حکیم اور ڈاکٹر چھوڑا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، آپ لوگوں کو پانی پلاؤ، صدقہ کرو، لوگوں کی ضرورت پوری کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس شخص نے ایک جگہ پہ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی ان کو سیراب کرنے کے لیے وہاں پانی کا انتظام کروایا۔ روایت کے لفظ ہیں فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرَأَ، اس شخص نے جو 7 سال سے بیماری میں مبتلا تھا، شفا نہیں مل رہی، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کہ لوگوں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ کیا، اللہ نے اس بیماری سے نجات دلوا دی۔ امام حاکم رحمہ اللہ، مستدرک حاکم، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، چہرے پہ بڑے عجیب قسم کے پھوڑے اور دانے نکل آئے، بڑا علاج کروایا، فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس دور کے ایک دوسرے امام صابونی رحمہ اللہ خطبہ جمعہ میں امام حاکم کے لیے دعا کرواتے ہیں کہ دعا کریں اللہ امام حاکم کو شفا دے دے، بیمار ہیں۔ ایک ہفتہ گزرا، اگلے ہفتے ایک عورت نے خواتین کی طرف سے ایک رکا بھجوایا کہ حضرت آپ نے گزشتہ جمعے کہا تھا کہ امام حاکم کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا دے دے۔ اللہ کی قسم میں نے دن رات امام حاکم کے لیے دعائیں کی ہیں، رات کو اٹھ کے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، اور مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ حاکم کو کہو کہ صدقہ کرے۔
हाकिम को कहो सदका करे और लोगों को पानी पिलाए। लिहाजा मेरी तरफ से आप इमाम हाकिम को ये पैगाम पहुंचाएं कि वो सदका करें और लोगों के पानी का इंतज़ाम करवाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह तौफीक देने वाले हैं। फरमाते हैं कि इमाम हाकिम को ये पैगाम दिया गया, उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी उस मर्ज़ को इस अंदाज में दुरुस्त फरमाया कि उसके बाद जितने साल वो जिंदा रहे कभी उनके चेहरे पर वो बीमारी आई नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक ये रास्ता भी है। और इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह वो बड़ी कमाल बात कहते हैं। वो कहते हैं लोगों, ये अल्लाह की राह में जो सदका है ना, इसके इतने अजीब असरात हैं, इतने अजीब असरात हैं कि इंसान सोच नहीं सकता। और हत्ता कि सदका अगर काफिर करे, फाजिर करे, फासिक करे, आखिरत में तो काफिरों और फाजिरों फासिकों के लिए रब ने कुछ नहीं रखा, मुशरिक के लिए आखिर में कुछ नहीं। लेकिन सदका एक ऐसी चीज़ है कि अगर काफिर भी करे, मेरा अल्लाह दुनिया में उस काफिर को भी ज़रूर नवाजते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक दे, हम तो मुसलमान हैं और आखिरत में अल्लाह से बदला चाहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक से नवाजे। मेरे प्यारे भाइयों, बसा औकात इंसान सारी ज़िंदगी इबादतें करता रहता है, लेकिन कोई एक गुनाह इंसान ऐसा करता है जो ज़िंदगी की नेकियों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे जराइम से महफूज फरमाए, ऐसे गुनाहों से अल्लाह महफूज फरमाए। कितने गुनाह ऐसे हैं, एक नहीं एक लंबी फहरिस्त है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक गुनाह जिंदगी के अमाल को बर्बाद कर देने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत, मन तरका सलातल असर फ़क़द हबित अमलु। सीज़न है, आपका काम अपनी जगह पर, आपका काम अपने उरूज पर, लेकिन याद रखो नमाज का मामला इतना अहम है। सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा असर की नमाज छोड़ दे, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 5 नमाजें नहीं, 10 साल सारी नमाजें नहीं, एक दिन असर की नमाज, एक दिन असर की नमाज। और दूसरी रिवायत के लफ्ज़ हैं कान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। फरमाया एक दिन असर की नमाज उसने छोड़ दी, उसके घर में आग लग जाए, उसकी बीवी भी जल जाए, उसके बच्चे भी जल जाए, उसकी भैंसें, बकरियां, गाय, उसका सब कुछ जल के राख हो जाए। फरमाया ये खसारा कम है, एक दिन असर की नमाज का जो खसारा है वो इस सब से बढ़कर है। और फरमाया अल्लाह के नबी ने फ़क़द हबित अमलुहु कुल्लु, एक दिन असर की नमाज छोड़ दी, उसकी सारी जिंदगी के अमल बर्बाद हो गए। मेरा अल्लाह हमें ऐसी हलाकत से महफूज फरमाए। आज कितने ऐसे लोग हैं, परवाह ही कोई नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, जिसकी मर्जी इज्जत उछाल दें, जिसको मर्जी जलील करने के दरपे हो जाएं, जिसकी मर्जी बारे ज़बान खोल दें। सय्यदना हुज़ैफ़ा फरमाते हैं क़ज़्फ़ुल मुहसना, लोगों पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना। एक औरत इज्जतदार है, हयादार है, इफ़्फ़त वाली है। और याद रखें, हमारे यहाँ तो ये होता है ना, 2 औरतें लड़ पड़ी, नाराज़गी हो गई, एक दूसरे पर इतने बहुतान और इतने इल्ज़ाम और पता नहीं क्या कुछ। और ये सिर्फ औरतों में नहीं, अब मर्दों में भी यही बीमारी, ज़बान से जो मर्जी किसी को कह दें, ज़बान का ये मामला। और फिर ये इज्जत का मामला। दुनिया के हर काम में इस्लाम ने गवाही का निसाब 2 गवाहियाँ रखी, 2 गवाही दे दें फैसला हो जाएगा, आदिल हूँ 2 गवाह। लेकिन ये किसी पर तोहमत लगाना या किसी के बारे में, इज्जत के बारे में बात करना, इस्लाम ये कहता है कि अगर आँखों से, आप अपनी आँखों से किसी को जिना करते आँखों से देख लो, और तुम 3 लोग हो, कितने लोग हो? 3, तीनों कहो हमने इसको बदकारी करते देखा है, वो मान जाए तो फिर तो ठीक है, उस पे हद लगेगी। शादीशुदा है तो इस्लाम ने कहा अब इसको जिंदा रहने का हक नहीं, रजम कर दिया जाए, पत्थर मार मार के ख़त्म कर दिया जाए, मर्द या औरत। गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े सज़ा है, और अगर मर्द है तो 7 1 साल की जलावतनी है। लेकिन अगर वो नहीं मानता तो इस्लाम ये कहता है कि इन तीनों को
तीनों को 80-80 कोड़े लगाए जाएंगे, हद क़ज़फ़ कि इन्होंने बुहतान लगाया है। यानी ये इज्जत का मामला है। इस्लाम ने यहाँ गवाही का निसाब 4 गवाहियाँ रखी, 4 मर्द गवाही दें तो फिर फैसला होगा। अगर चारों में से एक भी मुकर जाए, तीनों की गवाही मरदूद है। और जो ज़बान से किसी के बारे में जो मर्जी कह दे, अल्लाह के नबी के यार सय्यदना हुज़ैफ़ा फरमाते, लोगों क़ज़्फ़ुल मुहसिना, एक पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना, यहदिमु अमल मिअ सना, एक शख्स 100 साल तक सजदे में पड़ा रहे, 100 साल इबादत करे और फिर 100 साल के बाद किसी पाक दामन औरत पे तोहमत लगा दे, फरमाया इस इंसान की 100 साल की इबादत को बर्बाद करने के लिए ये एक जुर्म ही काफ़ी है। 100 साल की इबादत इस जुर्म से बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाए। और ऐसा होता है, बस औकात इंसान सारी ज़िंदगी इबादत करता रहता है, लेकिन कोई ऐसा जुर्म करता है। एक राहिब का किस्सा हदीस में मौजूद है, 60 साल इबादत की, 60 साल इबादत, रहबानियत की ज़िंदगी, दुनिया से कट के इबादत में 60 साल इबादत करने के बाद मस्जिद के या जो उसका इबादत खाना था उसके पड़ोस में एक औरत रहती थी, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ जुड़ गया। 60 साल इबादत वाला उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ के साथ 6 रातें उसके साथ बसर करता है। 6 रातें गुजारने के बाद उसको ख्याल आया कि तू तो अल्लाह का नेक बंदा था, सारी ज़िंदगी इबादत की, किस जुर्म में मुब्तला हो गया है? खौफ आ गया, डर गया। उसको छोड़ा, वापस अल्लाह के घर में आया, अपनी इबादत खाने में आया और इतना खौफ ज़दा हुआ, इतना डरा कि खाना पीना भी छोड़ दिया और मुसलसल रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे कि तू क्या कर बैठा। इसी दौरान भूख की शिद्दत, भूख का आलम, किसी ने एक रोटी भिजवाई कि ये आपके लिए है, आप खा लो। उसी दौरान एक फ़कीर आ गया, 2 फ़कीर आए, सदा दी, खुद शदीद भूखा है, लेकिन उन 2 फ़कीरों को 2 रोटी आधी आधी की और उनको सदका कर दी। मौत आ गई, अल्लाह के सामने पेश किया गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से तराजू कायम किया गया। 60 साल की इबादत एक पलड़े में और 6 रातों की बदकारी और बेगैरती एक पलड़े में। जब वो तोला गया, 60 साल इबादत वाला पलड़ा ऊपर उठ गया और 6 रातें जो बदकारी में गुजारी थी वो पलड़ा झुक गया। परेशानी, अल्लाह की तरफ से कहा गया नहीं, अभी बस नहीं, तराजू फिर लगाया जाए और अब इस तराजू में ये 6 रातें इसकी जो बदकारी वाली हैं वो रखी जाएं और दूसरे पलड़े में इसकी वो एक रोटी जो इसने सदका की, इस हालत में कि जब खुद मोहताज था और अल्लाह का खौफ और डर और अल्लाह की रज़ा के लिए इस खौफ के आलम में जो एक रोटी सदका की, अब वो रखी जाए उस पलड़े में। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़वूज़िन सित्तु बिर्रग़ीफ़ फ़रजा अर्रग़ीफ़, जब वो 6 रातों को उस रोटी के साथ तोला गया तो रोटी वाला पलड़ा, वो सदके वाला पलड़ा भारी हो गया और वो 6 रातों वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने दिया है तो फिर बुखल ना करें, इसलिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। और याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। फरमाया जब किसी को मौत आती है, मौत के बाद वो तमन्ना करता है, अल्लाह काश मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, करूँगा क्या, करूँगा क्या। नमाज बेशक अजीम अमल है, रोज़ा सब बड़े अजीम अमल हैं, लेकिन वो क्या कहेगा, कुरान मजीद सूरा मुनाफिकून क्या कहेगा, या अल्लाह काश मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, क्या करूँगा। फ़अस्सद्दक़, अल्लाह मैं काश मुझे मोहलत मिल जाए, मैं थोड़ा सा सदका कर लूँ, काश मुझे मोहलत मिल जाए, मैं सदका कर लूँ। और मुफस्सिरीन ने यहाँ ये नुक्ता लिखा कि इसलिए कि वो मरने के बाद जो सदके के जो फ़ज़ाइल और उसकी बरक़ात का जो नज़ारा करेगा, इस वजह से वो तमन्ना ये करेगा कि काश मुझे मोहलत मिल जाए, मैं सदका कर लूँ। और मेरे प्यारे भाइयों, बाज़ वालिदैन
याद रखें, वालिदैन जो होते हैं ना, उनका किरदार औलाद के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है। औलाद जो देखती है आंखों से वो ज़रूर करती है, और ये किरदार पर बहुत गहरा असर डालता है। सऊदी अरब रियाज के अंदर रहने वाला एक शख्स, बचपन में वालिद फौत हो गया, माँ थी, मेहनत की, बेटे पर खर्च किया, लोगों के घरों में काम काज करके, मजदूरियां करके बेटे को पाला, तालीम दिलवाई, बेटा एक ओहदे पे पहुंचा, मुलाजमत मिल गई, उसने अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा मुकर्रर किया कि हर महीने अपनी माँ की खिदमत पे पेश करूँगा, माँ जो मर्जी करे। लेकिन माँ फिर भी ये सोच के कि मेरा बेटा ये भी उसके ही काम आ जाए, वो जमा करती गई, और इसी तरह वो फौत हो गई। जब फौत हुई तो वारिस तो अकेला बेटा ही था, वो सारा माल जो ये माँ को पेश करता रहा वो फिर इसकी मलकियत में आ गया, और इसने सोचा कि अब मेरी माँ तो दुनिया से जा चुकी है, मैं कोई ऐसा तरीका इख्तियार करूँ कि इस माल का नफ़ा मेरी वालिदा को पहुँचे। तो उसने उस माल से लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम शुरू करवा दिया, कहीं कुआं, कहीं नलका, कहीं जो ज़रूरत, हत्ता कि वो काम इतना वसी हुआ कि रियाज शहर से वो सिलसिला शुरू हुआ और पूरे सऊदी अरब और दूसरे ममालिक तक वो सिलसिला एक अजीम शक्ल इख्तियार कर गया। उसने फिर भी अपना जितना हिस्सा वो माँ का हर साल उसकी ज़िंदगी में हर महीने दिया करता था, वो माँ के जाने के बाद भी उतना हिस्सा उसमें शामिल करता रहा। वो सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। उसके बेटे ने देखा, अब उसकी औलाद भी जवान हो चुकी थी, कि मेरा वालिद अपनी उस माँ की तरफ से जो दुनिया में नहीं रही इतना फिक्रमंद है कि उसके मरने के बाद भी उसकी तरफ से ये सिलसिला जारी किए हुए है, तो मैं क्यों ना अपने बाप की तरफ से करूं उसकी ज़िंदगी में ही। तो उस बेटे ने अपने जेब खर्च में से जमा करना शुरू कर दिया। जो अभी तालीम हासिल कर रहा था उस बेटे ने जमा किया, और जमा करने के बाद जब उसने इतने पैसे जमा किए कि एक बेहतरीन साफ पानी का इंतज़ाम हो सके, तो उसने अपने महल्ले की जो मस्जिद थी उसके बाहर उसने बेहतरीन साफ पीने के पानी का इंतज़ाम करवाया। तो ये बाप एक दिन वहाँ से जब गुज़रा तो ये एक दफ़ा हिल गया कि तू अजीब आदमी है कि तूने पूरे दुनिया के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ ये नेकी और खैर के सिलसिले जो है ना वो पहुँचा दिए, और यहाँ तुझे एहसास ही नहीं हुआ लोगों को यहाँ भी ज़रूरत है। तो वो ना सर पकड़ के बैठ गया कि तू तो महरूम रह गया कि यहाँ जो पड़ोस वाले थे, करीब वाले थे, वो ज़रूरतमंद थे और तू दूर दूर नेकियां करता फिरा। तो वो फिक्रमंद होके ना उस मस्जिद के इमाम के पास गया कि ये नेकी किसने की है, मैं तो बड़ा महरूम हो गया हूँ। तो उसने जवाब दिया, फ़ाइलुल खैर हुआ इब्नुक, कि ये नेकी का काम करने वाला तुम्हारा बेटा ही है। तो उसकी खुशी से आंखों में आंसू आए, बेटे को बुलाया, पूछा बेटा आपको ये सोच कैसे आई? तो कहा अब्बा जी, जब मैंने आपको देखा कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ के लिए इतने फ़िक्रमंद हैं, तो अल्लाह ने मुझे ये शऊर दिया कि मैं आपकी ज़िंदगी में ही आपके लिए सिलसिला शुरू कर दूँ। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह अपनी औलादों को इस तरह के खैर के कामों में अल्लाह लगाने की तौफीक नसीब फरमाए। सिर्फ औलाद के लिए पैसा जमा कर जाएं, हलाल हो हराम हो, सूद का हो, किसी का हक हो, मेरे प्यारे भाई वो औलाद तो अयाशी करेगी आपके बाद, लेकिन आपकी कब्र में आपके लिए जो अंगारे होंगे, जो सांप और बिच्छू होंगे, जो हराम माल की वजह से मेरे प्यारे भाइयों जो बर्बादी होगी, फिर उसका जवाब आपको देना होगा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान कहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसका माल वो है जो अपने हाथ से अल्लाह की राह में दे गया, खुद पहन लिया, खुद खा लिया, और जो पीछे छोड़ के जाता है वो तो वो रसा का है। अभी मैयत पड़ी होती है, लोग लड़ रहे होते हैं, औलाद जायदाद पे झगड़ रही होती है। और अभी रमज़ान के अंदर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि एक बेटा, मरी हुई माँ एम्बुलेंस के अंदर, और ये वीडियो अभी भी मेरे मोबाइल में मौजूद होगी, कि माँ मर गई, उसको फिक्र ये है कि कहीं मेरे भाई मुझसे जायदाद में हिस्सा ना मांग ले, मरी हुई माँ के कागजात पे अंगूठे लगवा रहा है। लोगों ने वीडियो बना के शेयर कर दी, वायरल हो गई। औलाद तो तुम्हारी इतनी खैर खा है,
جس کے لیے تمہیں پرواہ ہی نہیں، حلال حرام جو مرضی۔ اور میرے پیارے بھائی، میرے اللہ نے تجھ سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ اپنے بچوں کو تم نے صحیح مسلمان بنایا یا نہیں، رب کی پہچان کروائی یا نہیں، آخرت کے بارے میں بتایا یا نہیں، عقیدہ توحید سمجھایا یا نہیں۔ میرے اللہ نے روزی کا ذمہ تو خود لیا ہے، اس لیے کہ رزاق وہ ہے، تم رزاق نہیں، رزاق وہ ذات ہے، اور وہ ان کو بھی دیتا ہے جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں سے معذور ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، جن کے بچپن میں ماں باپ چلے جاتے ہیں اللہ ان کو بھی پال دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیں یہ جو مال کا معاملہ ہے، ویسے انسان کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو میرا اللہ اس گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھواتے، جب انسان گناہ کر لیتا ہے پھر ایک لکھا جاتا ہے، لیکن بعض گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ ابھی کیا نہیں ہوتا، صرف ارادہ کرتا ہے انسان، تو میرا اللہ اس ارادے پر اس کا سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ اگر کبھی اللہ آپ کو وقت دے تو سورہ قلم کے اندر باغ والوں کا ایک قصہ موجود ہے۔ باپ کیا کرتا کہ جب فصل آتی اس کے علاقے میں پتہ تھا غربا بھی آ جاتے، بیوہ عورتیں بھی آ جاتی، ضرورت مند بھی آ جاتے، وہ سب کو دیتا، اپنی اولاد کا حق بھی رکھتا، باغ پر خرچ کرنے کے لیے بھی نکالتا اور اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتا، ضرورت مندوں کو بھی دیتا۔ باپ دنیا سے چلا گیا، بیٹوں نے کہا ابا تے پاگل ہی سی، بے وقوف سی ہمارا باپ تو۔ رات کو انہوں نے پلاننگ کی، قرآن کہتا ہے، اللہ کے قرآن کا واقعہ، رات کو بھائیوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ رات کی تاریکی میں جائیں گے اور سارے باغ کا پھل اتار کے لے آئیں گے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو۔ ارادہ کیا، ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، ایسے دوسروں میں بانٹ دیتا تھا، مال ہمارا، محنت ہم نے کی، ارادہ کیا، پھر ایک دوسرے سے قسمیں لیں کہ کوئی بھائی مکر نہ جائے کہ صبح ہو تو نیک بن جائے، نہیں، رات کی تاریکی میں، قرآن کہتا ہے راتوں رات نکلے، ابھی گناہ کیا نہیں، صرف ارادہ کیا، عزم کیا کہ رب دا حق نہیں دینا۔ کتنے لوگ ہیں عشر کا ٹائم آتا ہے تو سانپ سونگھ جاتا ہے، اللہ کا حق نہیں دینا، یہ مسجد ہے، میرے اللہ کا گھر ہے، ناراض نہ ہونا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں کون سا کام ہے جو مفت ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کی ضروریات ہیں، یہ رب کا گھر جس میں 24 گھنٹے یہ بجلی کا سسٹم، یہ صفیں، امام مسجد، خطیب، یہ پانی، یہ سارا سلسلہ، اور 6 مہینوں کے بعد اگر مجھے 1.5 من دینے میں بھی موت پڑتی ہے تو مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میں اللہ کا حق 6 مہینوں کے بعد اتنا بھی نہیں دے سکتا، اتنا بخل میرے اندر۔ اور میرا اللہ پھر انسان جب ایسی سوچتا ہے نا کہ نہیں دینا، ارادہ ہی کیا ان باغ والوں نے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فطاف علیہا طائف، رات کے وقت ہی اللہ کی طرف سے ایک ایسی آنکھ کا بھگولا آیا، ایک آندھی اور طوفان آیا۔ وہ رات کو جب اپنے باغ والی جگہ پہ پہنچے تو وہاں دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو ہم راستہ ہی بھول گئے، ہمارا تو یہ باغ ہی نہیں، اللہ نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی برباد کر دیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کبھی بھی رب کا حق مارنے کا ارادہ بھی نہ کرنا، نہ دینا تو دور کی بات ہے، نہ دینا تو دور کی بات ہے، ارادہ بھی یہاں نہ کرنا کہ میں نے نہیں دینا۔ میرا اللہ نکالنے کے اسے بڑے ڈھنگ آتے ہیں، وہ کیسے کیسے نکال لیتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، لوگو ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر اللہ کو قرض دو گے میرا اللہ اس قرض کو تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے گا، اور میرا اللہ بڑا ہی قدردان اور مہربان ہے، وہ اپنے پاس سے بھی بڑا نوازے گا۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما جو سنا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین ہمیں اپنے خزانوں سے اللہ نصیب فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور رب العالمین نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اللہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ اپنا حق ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔